اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قربا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا، ان کو دینے کا اور ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض کنگال رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار ناراض ہے تم سے، تمہارا شریک بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے۔ شریک کا معنی ہے دکھ درد میں شریک، مصیبتوں میں شریک، خوشی غمی میں شریک، اور ہم نے شریک بمعنی دشمن بنایا ہوا ہے۔ تو جو تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تلا ہوا ہے اور تمہاری عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہاری جڑیں کاٹنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی حالات برے آ گئے، تو اس کو ضرورت ہے، تو اب اس کو اگر تم دو گے تو تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ میں سانپ کو کیوں دودھ پلاؤں، یہ تو میرا دشمن ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، جو کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کیا کرے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں سل من قطعک وات من حرمک، فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ رشتہ داری میں ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، مجھے رشتہ نہیں دیا، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑتے ہیں، پھر ساری زندگی نفرت کی دیواریں کھڑی کیے رکھتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکام سے لوگوں کا آج تعلق نہیں رہا ہے، نفس اتنے موٹے اور تازے ہو گئے ہوئے کہ بس ہم ان کی خوراک کی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تجھ سے کوئی تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور اگر تجھے کوئی محروم رکھے، جب تیرے اوپر موقع آئے اس کو عطا کرنے کا، تو اس ماضی نہ دیکھ کے اس لیے جب میں پسا تھا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو اس رویے کو نہ دیکھ، تو اپنے طرز زندگی کی خوبصورتی کی طرف آ اور اب تو اس کو نواز دے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ہزاروں نظمیں نثریں قربان سے ایک جملے پہ، زندگی سمو کے رکھ دی گئی ان دو جملوں میں، سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ رشتہ داریوں کے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ تین لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، منان یعنی احسان جتلانے والا، نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، دوسرا مدمن الخمر شراب کشید کرنے والا، اور تیسرا آنکھ یعنی تعلق توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو توڑنے والا۔ آج ہم کتنے لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ہماری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کتنے لوگوں کو ہنس ہنس کے ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کر لیں، بہت سارے لوگوں کا عجیب سا رویہ ہوتا ہے، باہر ہنستے ہوتے ہیں، گھر آ کے فرعون بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے اپنا روب جمانا ہے۔ نہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ جو شخص معاف کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے آسودہ ہوتا ہے، اور جو شخص نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بوتا ہے، ان کو پانی دیتا رہتا ہے، تو وہ ساری زندگی اذیتوں کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے اگر خود آسودہ رہنے چاہتے ہو تو لوگوں کو آسودگی پہ جاؤ۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو دکھ دو اور نہ تمہیں کوئی دکھ دے، سادے لفظوں میں جیو اور جینے دو، یہ پالیسی اختیار کرو زندگی میں، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ورنہ ہر وقت جلن، کڑن، تکلیف، کسی رشتہ دار کو دولت مل گئی تو کڑن اور جلن، کسی کو کوئی عزت مل گئی تو کڑن اور جلن، یہ ہر وقت کڑن اور جلن کی زندگی بسر ہوگی اور اذیت ہی ہوگی۔ تمہارا حسد، تمہاری کڑن، تمہارا جلنا اس کی عزتوں کو نہیں چھین سکے گا۔ اس لیے تم اپنا مزاج اچھا بناؤ، کسی کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہو تو سوچا کرو کہ باقی انگلیاں تمہاری اپنی طرف اٹھتی ہیں،
تو مت کسی پہ انگلی اٹھاؤ، معاف کرنے کا مزاج ڈالو، صلہ رحمی اپنا شعار بناؤ، اور اس سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو۔